پھوپھی کی لڑکی، چاچا کی لڑکی، بڑے ابو کی لڑکی، یہ تمام کے تمام رشتے غیر محرم ہیں۔ آج ہمارے سماج میں ان رشتوں کو کوئی غیر محرم نہیں سمجھتا۔ گھر میں عورتیں، چاچا کا لڑکا گھر میں آتا ہے، عورتیں اس سے کوئی پردہ نہیں کرتی، آرام سے اس کے سامنے جیسے چاہے ویسے بیٹھ جاتی ہیں۔ اسلام نے یہ کہہ کر کے بس نہیں کر دیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اسلام نے زنا کے راستے میں جہاں جہاں انسان زنا کے راستے پہ جا سکتا ہے، اسلام نے بڑے بڑے بورڈ لگا دیے۔ آپ حیرت کریں گے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک بتایا کہ عورت دوپٹہ کیسے پہنے گی۔ بھائی قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہم کو سکھایا ہے کہ عورت دوپٹہ کیسے اوڑھے گی گھر کے اندر، اپنے سسر کے سامنے، اپنے جیٹ کے سامنے، اپنے دیور کے سامنے، اپنے ماں، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے وہ دوپٹہ کیسے پہنے گھر کے اندر، گھر کے باہر تو وہ نقاب میں رہے گی۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر رکھا کرو۔ دوپٹہ کندھے پر رکھنے کے لیے نہیں ہے، دوپٹہ گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر، اپنے گریبان پر رکھا۔ یہ نہیں کہ چلو ہمارا بھائی تو ہے، ہمارے سسر ہیں تو کیا ہوگا، مسلمان عورت کا دوپٹہ اس کے گریبان پر ہوگا۔ یہاں تک بتایا اللہ نے قرآن میں کہ اگر ایک عورت کو کسی غیر محرم مرد سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بات کیسے کرے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 22ویں پارے میں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اے مسلمان عورتوں جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے اور بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو تم اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کرو، اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو، تم اپنی آواز میں کڑک انداز پیدا کرو، تم سختی کے ساتھ بات کرو، سامنے والے کو یہ نہ لگے یہ مجھ کو لائن دے رہی ہے، سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ یہ مجھے سگنل دے رہی ہے، سامنے والے کی امیدوں کو توڑ دو، تم سختی سے بات کرو، تم نرمی سے بات نہ کرو۔ آج کل یہ بھی چل رہا ہے، فیس بک والی دینی بہن، لڑکی نے پوسٹ ڈالی، کوئی قرآن کی آیت لکھی، لڑکوں کی لائن لگ گئی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کیا ایسا؟ ارے یہ ہماری دینی بہن ہے۔ اب یہ دینی بہن جو رہتی ہے پھر وہ فیس بک کے میسنجر پر آتی ہے، پھر وہاں پہ چیٹنگ ہوتی ہے، پھر چیٹنگ کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ یہ زناکاری تک پہنچانے والے راستے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے ان راستوں کو بند کیا ہے۔ آپ کی کوئی دینی بہن نہیں ہے۔ ویسے تو سارے انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب آدم کی اولاد ہے، سب حوا کی اولاد ہے۔ آپ کی بہن صرف آپ کی سگی بہن ہے جو آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، یا آپ کی رضائی بہن ہے جس نے آپ کے ساتھ دودھ میں جو شریک ہوئی ہے، جس عورت کا دودھ آپ نے پیا ہے اس لڑکی نے بھی پیا، وہ آپ کی بہن ہے اور آپ کی سگی بہن ہے۔ باقی دنیا میں کوئی بہن نہیں ہے آپ کی، اس سے آپ کو پردہ، اس لڑکی کو آپ سے پردہ کرنا ہے اور آپ کو اس سے دور رہنا ہے۔ تو آفتاب نے اور شردا نے لیو ان ریلیشن شپ میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ اب کیا معاملہ ہوا اللہ عالم، میڈیا میں خبر، آپ میڈیا کو تو مسالہ ملنا چاہیے صاحب۔ مسلمان لڑکے کا نام مسلمان ہے، لڑکی کا ہندو ہے، اتنا کافی ہے میڈیا کے لیے۔ اس نے 28 ٹکڑے کیے تھے اپنی محبوبہ کے، اس کی لاش کے 28 ٹکڑے کیے اور اس کو فریز میں رکھا۔ اب میڈیا والوں کو نفرت پھیلانے کا ایک موقع مل گیا کہ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ حالات کیوں ہیں؟ عشق اور محبت کے نام پر آپ اپنی پوری کمیونٹی اور پوری قوم کو تباہی کے گڈھے کی طرف کیوں ڈال رہے ہیں؟ اسلام میں کوئی عشق نہیں ہے، اسلام میں محبت ہے، اور یہ محبت بھی کون سی محبت ہے؟ جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ اسلام میں نکاح کے بعد محبت ہوتی ہے، محبت کے بعد نکاح نہیں ہوتا۔ اسلام میں لو میرج نہیں ہوتا۔ اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ پہلے لڑکی کو پسند کرو پھر نکاح کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے رشتہ دیکھو، لڑکی پسند آ جائے نکاح کرو، محبت کر کے نکاح کرو۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں، اسلام میں لو میرج نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے وہ کالج کے کیمپس میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ہاسٹل کے کمروں میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ کٹیہار کے پارکوں میں نہیں پیدا ہو سکتی،
وہ ریسٹورنٹ میں نہیں پیدا ہو سکتی, وہ زنا کے اڈوں پر نہیں پیدا ہو سکتی جو محبت نکاح کے ذریعے جنم لے. جانتے ہو نکاح والی محبت کیسی ہوتی ہے؟ 60 سال کا بوڑھا ہے, 50 سال کی بڑھیا ہے, نہ بڑھیا کے اندر اب کوئی خوبصورتی بچی ہے, نہ بڈھے کے اندر اب کوئی طاقت بچی ہے, لیکن بڑھیا کو کھانسی آتی ہے تو بوڑھا بے چین ہو جاتا ہے, بوڑھے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, بڑھیا بے چین ہو جاتی ہے. بڑھیا 2 دن کے لیے مائکے چلی جاتی ہے, بوڑھے کو رات میں نیند نہیں آتی. بوڑھے کے سر میں رات میں درد ہوتا ہے, بڑھیا اپنی نیند قربان کر کے اپنے شوہر کے سر کو دباتی ہے. یہ پیار ہے میرے بھائی, یہ ٹرو لو ہے, یہ محبت ہے. یہ محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے محبت. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. میرے بندو, اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے, اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے, اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت ڈال دی, رحمت ڈال دی. اللہ نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کی. لڑکا لڑکی کو نہیں جانتا, اس نے کبھی شکل بھی شادی کے پہلے نہیں دیکھی تھی. اس کے ماں باپ گئے, لڑکی کو پسند کیا, نکاح ہو گیا. مولوی صاحب نے اللہ کا قرآن پڑھا, کلام پڑھا, نکاح ہو گیا. دونوں میں اتنی محبت ہو گئی, اتنی محبت ہو گئی کہ لڑکا اگر پردیس میں جانے لگتا ہے, لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, وہ اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی. اللہ نے فرمایا یہ محبت پیدا کرنے والے ہم ہیں. میرے بندو, یہ سچی محبت ہے, یہ سچا پیار ہے جو اس کے دل میں ہم نے ڈالا ہے, جو شوہر کے دل میں بیوی کے لیے ہم نے ڈالا, جو بیوی کے دل میں شوہر کے لیے ہم نے ڈالا. آج ہمارا نوجوان زنا کے اڈوں کی طرف جا رہا. مسلمان لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, مرتد ہو رہی ہیں. میرے پیارے ساتھیو, آج سب سے پہلے اپنے ایمان کی قدر کرو, اپنے ایمان کی اہمیت کو سمجھو, اپنی توحید کی اہمیت کو سمجھو. اپنے سر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہ جھکاؤ. بہت سے اہل حدیثوں کے گھر میں بھی تعویذ پہنا جا رہا ہے. بچوں کی مالش ہو رہی ہے, ماں پیشانی پر ٹیکا لگاتی ہے. پوچھو ٹیکا کیوں لگاتی ہو؟ کہتی ہے نظر نہ لگ جائے. بچہ بیمار ہو گیا, گلے میں کالے رنگ کا دھاگا باندھ دیتی. بچی بیمار ہو گئی, پیٹ میں دھاگا باندھ دیتی. اہل حدیثوں کے گھروں میں یہ سب ہونے لگا. معاف کیجئے گا, اگر توحید میں کمی ہے, اگر توحید گڑبڑ ہے, تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کا کوئی حق. وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا جس کے گھر میں توحید نہ ہو, جس کے دل میں توحید ہے. ارے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں نا, ہم قیامت کے دن نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے نبی کا دامن وہ پکڑے گا جو توحید پر ہوگا. آئیے بڑی پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں. قیامت کے دن اللہ کے نبی کس کی شفاعت کریں گے, کس کا دامن ملے گا, نبی کا دامن کس کو ملے گا؟ ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا. اچھا ابو ہریرہ کون ہے؟ جانتے ہیں آپ ابو ہریرہ کون ہے؟ پتا ہے؟ بولو بھائی, سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ ابو ہریرہ کون ہے؟ صحابی ہے, بس اتنا معلوم ہے, صحابی ہے. اور کچھ؟ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں, ان کا کوئی کام دھندا نہیں, کوئی تجارت نہیں, کوئی بزنس نہیں, کوئی دکان نہیں. ان کا بس ایک ہی کام ہے, وہ 24 گھنٹے نبی کے دروازے پر رہتے ہیں, نبی کے ساتھ رہتے ہیں, نبی کی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں, نبی کی حدیثوں کو نوٹ کرتے ہیں, ان کو سنتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. آج 1 گھنٹے کی تقریر ہم کو آپ کے سامنے کرنی ہے تو ہم موبائل کا سہارا لیتے ہیں. کوئی حدیث پڑھنی ہے, سرچ کرتے ہیں کہ حدیث ایک بار ریپیٹ کر لوں, حدیث صحیح ہے کہ نہیں, صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں. ابو ہریرہ کے دور میں موبائل نہیں تھا, کمپیوٹر نہیں تھا, لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا, مگر اللہ نے ابو ہریرہ کو غضب کی میموری دی تھی. 5274 حدیثوں کو ابو ہریرہ نے یاد کیا. 5274 حدیثوں کو
حضرت ابو ہریرہ نے یاد کیا تھا میرے بھائیوں، اور پورا منوان جیسے نبی سے سنا تھا ویسے امت کو پہنچایا۔ ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، من اسعد الناس بشفاعتک، قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ اب ذرا اللہ کے نبی کا انداز دیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، مجھے پتا تھا یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طلب ہے، تم حدیث کو سیکھنا چاہتے ہو، تم حدیث کو جاننا چاہتے ہو، تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے۔ کاش اللہ ہمارے نوجوانوں میں یہ تڑپ پیدا فرمائے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے موبائل میں حدیث کا بھی سافٹ ویئر ہونا چاہیے۔ واٹس ایپ چلانے والوں، فیس بک چلانے والوں، آپ کے موبائل میں کوئی ایسا ایپ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کم سے کم روزانہ ایک حدیث کا بھی مطالعہ کریں۔ آج ماشاءاللہ ایک ایپ آتا ہے موبائل کے اوپر، اسلام 360، ایک ایپ آتا ہے محدث لائبریری، میں نام بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو اس کو، اسلام 360 محدث لائبریری، پلے اسٹور میں آپ کو مل جائے گا، ایپ ڈاؤن لوڈ کرو، حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں، قرآن کی کم سے کم 10-12 تفسیریں موجود ہیں، قرآن کی مستند تفسیر ہے تفسیر احسن البیان، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، آپ حدیث کی کتابوں کو کھولیے اور روزانہ زیادہ نہیں ایک حدیث کا آپ مطالعہ کیجئے۔ یہ تڑپ آپ کے دل میں بھی پیدا ہونی چاہیے جو حضرت ابو ہریرہ کے دل میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ۔ اے ابو ہریرہ، کل قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت ملے گی، یہ وہ انسان ہوگا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، جو توحید پر رہا ہوگا، جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہوگا، جو شرک کے بغیر دنیا سے گیا ہوگا۔ تو مشرک کو میرے بھائی نبی کا دامن بھی نصیب نہیں ہے، مگر آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ یہ ایمان کیسا ایمان ہے میرے بھائی کہ آج مسلمان مزاروں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے۔ یہ مہینہ آیا ربیع الثانی کا، اس مہینے میں بڑے پیر صاحب کے نام کا بکرا ذبح ہوتا ہے، ان کے نام کی 11ویں ہوتی ہے۔ تو اس امت کی سب سے بڑی پرابلم شرک ہے۔ اور آگے بڑھنا، آج یہ امت ذلیل ہے، پریشان ہے، خار ہے، کیوں؟ کیونکہ اس امت نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر دیا۔ وہ قرآن کے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا۔ اے انسانوں، تمہارے دل کی کیا اوقات ہے؟ تمہارا دل تو معمولی سا دل ہے، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا۔